پہلے تھے کہ ہم جو ہے قرآن کی تفسیر دیکھ رہے تھے اور آخری کچھ صورتوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے جو ہے رکھ رہا تھا، اور پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے سورہ غاشیہ اس کی تفسیر دیکھی، سورہ اعلیٰ اس کی تفسیر دیکھی۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے جو ہے سورہ لیل جو ہے اس سورت کی جو ہے تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سورۃ اللیل جو ہے قرآن کا جو ہے یہ 92 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے کل 21 آیتیں ہیں۔ اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جو 30واں پارہ ہوتا ہے، یہ آخری جو صورتیں ہیں یہ تمام کی تمام مکی ہیں، اور مکی ہونے کے ساتھ ساتھ ان صورتوں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورتیں جو ہے ایک مخصوص کسی گناہ کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کا انجام بتاتی ہے، یا مخصوص کسی نیکی کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کے بدلہ بتاتی ہے کیا اجر ملے گا۔ اور عموماً ان صورتوں کے اندر جو نیکیوں کا اور جو بدی کا، جو اچھائی اور جو برائی کا تذکرہ ہے، یہ وہ گناہ ہیں اور وہ برائیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یا وہ نیکیاں اور وہ اچھائیاں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ گناہ ہیں جن کو معمولی سمجھ کے ہم کر لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نزدیک ان گناہوں کے بارے میں سخت سزاؤں کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے، اور جو ہے مختلف عذابات کا قرآن نے تذکرہ کیا ان لوگوں کے لیے جو فلاں 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 اور فلاں کام میں ملوث ہوں گے، شامل ہوں گے۔ تو یہ صورتوں کا پڑھنا اور ہمارے لیے جاننا انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کا انتخاب، جو مکی صورتیں آخری جو کہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، ان صورتوں کا انتخاب مشرکین مکہ کی اصلاح کے لیے کیا تھا۔ ان میں نماز کے کوئی احکامات نہیں ہیں، روزے کے نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ ان کے اندر تزکیہ نفس کی باتیں ہیں، نفس کو پاک کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ان کا تذکرہ ہے، اور دوسرا نفس جن چیزوں سے خراب ہوتی ہے ان چیزوں سے رکنے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے صورتیں ہے تو چھوٹی لیکن بہت ہی غیر معمولی صورتیں ہیں۔ مطلب ان صورتوں کا اگر کنٹینٹ ہم دیکھیں، یا جس عنوان پر یہ بات کرتی ہے، جس طرف لوگوں کا دھیان لے جاتی ہے، یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان صورتوں کو بغور پڑھے، اس لیے کہ یہی وہ صورتیں تھیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو ابتدائی دور میں ان صورتوں کو دیا تاکہ وہ مشرکین مکہ کی اصلاح کر سکے اور انہیں دعوت اسلام دے سکے۔ تو گویا اگر مشرکین مکہ کی تزکیے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوتی ہیں تو ہمارا تزکیہ ان صورتوں سے بدرجہ اولا ہونا چاہیے، یا ان صورتوں کے ذریعے ہم اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے بدرجہ اولا کوشش کرنا چاہیے یاد رکھیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ صورتوں کی بات آتی ہے، ان میں تذکرہ گناہوں کا اور نیکی کا آتا ہے، ہم لوگوں کو فٹ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں کہ تذکرہ آیا گناہ کا، ہاں دیکھو یہ مشرکین مکہ میں فلاں آدمی تھا جس کے لیے آیت اتری تھی، ہاں دیکھو یہ صحابی میں یہ انسان تھے جن کے لیے یہ جو ہے خوشخبری آئی تھی، اور یہ کہہ کر یہ قریش کے لیے بات آئی تھی، اور مدینے والوں کے لیے بات آئی تھی، اوس کے لیے آئی تھی، خجرت کے لیے آئی تھی، یہود کے لیے آئی تھی، اہل کتاب، اور بس ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہمارا کوئی دھیان نہیں ہوتا اس طرف کہ یہ باتیں تو تزکیہ نفس کی باتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ جس طرح سے یہ باتیں مشرکین مکہ کے لیے تھی اور ساری انسانیت کے لیے ہے آج بھی، یہ باتیں ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ان صورتوں میں جن گناہوں کے تذکرے جن کو ہم آج معمولی سمجھ کے کرتے ہیں، اور ان صورتوں میں جن نیکیوں کا تذکرہ جن کو ہم آج معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں چاہیے اپنے نفس کا ہم تزکیہ پھر ان صورتوں کے ذریعے کریں۔ اور یہ صورتیں جن چیزوں پر بات کرتی ہیں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ تھیم، ایک بہت اہم جو چیز ہے جس کے بارے میں تقریباً کم و بیش ان چھوٹی صورتوں کے اندر کہیں نہ کہیں تذکرہ آ رہا ہے، حالانکہ بہت چھوٹی لیکن تذکرہ آ رہا ہے، وہ ہے مال خرچ کرنے کا تذکرہ۔ یہ اگر آخری صورتوں کو، جو مکی صورتیں، اگر ان کو ہم جمع کرنا شروع کر دیں نا کہ اس کے اندر کیا تھیم ہے، کیا چیز زیادہ بتائی گئی ہے، تو مال خرچ کرنے کا تذکرہ سب سے زیادہ ملے گا۔ مال خرچ کرنے کا تذکرہ سب سے زیادہ ملے گا آپ کو۔ کوئی بھی صورت اٹھا لیجیے آپ، یا تو آخرت کا تذکرہ بتائیں گی، سب سے زیادہ تھیم آخرت کا تذکرہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ ہونے والا، تم اٹھائے جانے والے ہو، دنیا میں منہ پھیر کر مت جاؤ، ٹھیک ہے، نیکی کرو، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں، آخرت کا تذکرہ۔ اور آخرت کے تذکرے کے بعد اگر کوئی تذکرہ اگر ہم جمع کریں ان صورتوں میں تو مال خرچ کرنے کا تذکرہ، مال یتیموں پہ خرچ کرنے کا تذکرہ، مال مسکینوں پہ خرچ کرنے کا تذکرہ، مال غلاموں پر خرچ کرنے کا تذکرہ، مال چاہے جس بھی حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ اور آج ہم نے مال کو جمع کرنا ہی سب کچھ سمجھ لیا، جبکہ مال خرچ کرنے کی کیا فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ سورہ لیل نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس لیے آج اس صورت کا میں نے انتخاب کیا کہ کئی صورتیں گزری ہیں، کسی میں کہا کہ مال جمع کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی بڑھ جائیں گی، یا یہ مال اس کے ساتھ عقلادہ ہمیشہ رہیں گا۔ کہیں تذکرہ کیا کہ مال کی محبت میں یہ جو ہے جم چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے۔ کہیں تذکرہ کیا کہ خرچ کرنے والے مال کون ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کیا بدلہ دینے والا ہے۔ اس صورت نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا مال کے تعلق سے۔ اور مال خرچ کرنا ایک الگ ہی چیز ہے، ہم اس کو تزکیہ نفس میں کبھی شامل نہیں کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کی پاکیزگی میں سب سے بڑا رول ادا کرتا ہے،
اس بات کو ہم یوں ہی سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ ہم اس معاشرے کا جائزہ نہ لے لیں جس معاشرے نے مال کو خرچ کیا تو کیا اس کے نتائج نظر آئے. ویسے نہیں سمجھ میں آئیں گے. جنرل سینس میں ہم کہیں گے مال خرچ کرنے کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق ہے, نفس کی پاکیزگی سے کیا تعلق ہے. اس لیے کہ مال خرچ کرنا بہت ساری اچھی صفتوں کو جنم دیتی ہے, پیدا کرتی ہے, اور مال کا جمع کرنا یا جمع کرنے کی نیت رکھنا, اس کو ہوڑ کرنے کی نیت رکھنا بہت سارے برائیوں کو جنم دیتا ہے. دونوں ہی باتیں, تو یہ بڑا اہم ہے. تو ان صورتوں کی اس تھیم کو, اس میسج کو ہمیں سمجھنا چاہیے جو یہ صورتیں بار بار ہمیں دیتی ہے مال خرچ کرنے کے تعلق سے, لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے, یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے, مسکینوں کا حق ادا کرنے کے تعلق سے, اللہ کی کتاب یا اس کے رسول کے سے اعراض نہ کرنے کے تعلق سے, کتاب و سنت پر ایمان لانے کے تعلق سے, آخرت پر ایمان کے فائدوں کے تعلق سے, دنیا میں آخرت پر ایمان لانے والوں کا کیا فائدہ ہوگا, دنیا میں آخرت پر ایمان کا انکار کرنے والوں کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا. صورتیں بہت مختصر انداز میں لیکن جامع انداز سے جو ہے ان تمام معاملات کو, ان تمام چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. آئیے سورہ لیل بھی اسی قسم سے کچھ باتوں کو ہمارے لیے نصیحت کے طور پہ, تذکیر کے طور پہ لاتی ہے. سورۃ اللیل جو ہے اللہ رب العزت نے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے قسم رات کی جب جو ہے چھا جائے, مطلب اللہ رب العزت جو ہے قسم کھا رہا ہے رات کی جب وہ چھا جائے, مطلب دن سے جب رات ہوتی ہے تو رات دھیرے دھیرے چھاتی ہے, اچانک نہیں آتی, یاد رکھیے. تو کہا قسم رات کی جب وہ چھا جائے مطلب چیزوں کو ڈھانک لے, ہے نا. جو چیزیں واضح تھی دن کے اندر, دن کی روشنی میں ہم دیکھ پا رہے تھے, بڑے بہترین ندیاں ہیں, پہاڑ ہے, جنگل ہے اور شہر ہے, یہ تمام کیا ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں جو چھپ جاتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی, اور اللہ رب العزت مختلف قسموں کو جو ہے قرآن میں کھاتا ہے. ان قسموں کو کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو در حقیقت گواہ بناتا ہے. یاد رکھیں بہت سے لوگ اس پیغام کو نہیں سمجھ پاتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے علاوہ قسم نہ کھائے, جبکہ اللہ دن کی, رات کی, صبح کی, شام کی, سورج کی اور چاند کی اور زمین کی اور مکہ کی اور فلاں جگہ کی قسمیں کھاتا ہے نا, مختلف پھلوں کی, ہم کیوں نہ کھائیں. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے در حقیقت اس چیز کو گواہ بنا دیتا ہے, لیکن ایک مسلمان سوا اللہ کی اور کسی کی قسم نہیں کھا سکتا, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو یہاں کا واللیل اذا یغشا, قسم رات کی کہ جب وہ چھا جائے, مطلب دھیرے دھیرے دن ختم ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے رات آ جاتی ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا جو ہے گول ہے, اس لیے کہ کوئی چیز جبھی چھا سکتی ہے جب وہ دھیرے دھیرے ہوتی جائے. اگر کوئی چیز چوکور ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے, ایک فیز اگر سمجھ لیجیے بلب کے سامنے ہے, اچانک جب دوسرا فیز آئے گا تو اچانک ایک کا ایک اجالے سے اندھیرا ہو جائے گا. تو کہا رات چھاتی ہے, مطلب وہ دھیرے 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 چڑھتی ہے, اور دھیرے دھیرے کوئی تبھی چیز چڑھ سکتی ہے جب وہ گولائی کے انداز میں چلتی ہے. تو کہا قسم رات کی جب وہ چھا جائے, چیزوں کو اپنے اندر چھپا لے. پھر فرمایا والنہار اذا تجلی, اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو. اور دن کی اللہ نے قسم کھائی کہ دن جب وہ روشن ہو, مطلب دھیرے دھیرے کر کے پھر کیا ہوتا ہے, جس طرح سے رات دھیرے دھیرے کر کے چڑھتی ہے اور اندھیرے سے اجالے سے اندھیرے کی طرف معاملہ جاتا ہے, اسی طرح دن بھی دھیرے دھیرے کر کے جو ہے چڑھتا ہے اور اندھیرے کو ختم کر کے اجالا نکل آتا ہے. یاد رکھیے. اور یہ دو مراحل کو اگر انسان دیکھے, رات کے آنے اور دن کے آنے کے اندر, تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں. یاد رکھیے رات اور دن کے آنے جانے میں بہت نشانیاں ہیں. یہ تذکرہ قرآن نے جو ہے کئی جگہوں پر کیا, اور اس رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرنے والوں کو جو ہے عقل مند کہا قرآن نے. جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی اور کہا کہ جب جو ہے رات اور دن کے آنے جانے میں جو عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, تو گویا یہاں رات کی قسم کھائی جب وہ چھا رہی ہے, دن کی قسم کھائی جب وہ نکل رہا ہے, مطلب رات کو ختم کر رہا ہے. یہ دو ایسے مرحلے, ان پر اگر کوئی غور کرے تو یقیناً اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے. اور جب ان کے فوائد وہ دیکھتا ہے کہ آنے اور جانے کیا فائدے ہوتے ہیں, تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بنتا ہے. دونوں باتیں, جیسے کہ رات آنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو پتا ہے, اگر رات جو ہے نہ آئے تو اس کا نقصان یہ ہوگا, یا دن تھوڑا لمبا ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوگا, گرمی کی شدت بڑھ جائے گی. گرمی کی شدت بڑھ جائیں گی. اس کی دلیل آپ سردی اور گرمی کے موسم کو لے لیں, آپ سمجھ جائیں گے. گرمی کے موسم میں 14 گھنٹے کا دن ہمارے پاس ہوتا ہے, سردی کے موسم 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. صرف 2 گھنٹے کے فرق سے ٹیمپریچر کا فرق دیکھ لیجیے آپ. اگر سورج کانسٹنٹ اگر رہ جاتا تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری, اور رات اگر مکمل طور سے رہی تو کیا حالت ہوں گی ہماری, دونوں سوچ لیجیے. لیکن سائنسی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ اگر رات کنٹینیو اگر کسی چیز پر چھا جائے تو ٹیمپریچر اتنا ڈراپ ہو جائے گا, سردی بڑھتے ہی جائیں گی, سورج آنے سے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے.
تو جہاں رات اور دن کو انسان دیکھتا ہے تو اللہ کے متعارف ہوتا ہے، رب کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، چونکہ عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہیں جب رات و دن میں غور کرتا ہے اور اس کے فوائد کو جانتا ہے تو شکر گزار بندہ ہی بن جاتا ہے۔ تو کہا رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو، اللہ نے آگے فرمایا وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے جو ہے نر اور مادہ کو جو ہے پیدا کیا۔ مطلب اللہ نے یہاں خود اپنی قسم کھائی کہ قسم ہے، اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے اس ذات کی جس نے مرد ذکر اور انثیٰ جو ہے عورت کو جو ہے یا نر اور مادہ کو جو ہے پیدا کیا، ٹھیک۔ اور یہاں بھی دیکھیے نر اور مادہ کی پیدائش میں کتنی اللہ رب العزت نے رکھی ہے نا، ایک مرد اور ایک عورت جو ہے، مطلب نر اور مادہ ہر جنس کے لیے، چونکہ نر مادہ کا تذکرہ مرد عورت کا نہیں، ہر جنس کے اندر اللہ رب العزت نے دو جوڑے بنائے، مطلب مرد اور عورت، جس کو نر اور مادہ بنائے، جس سے وہ نسلیں آگے بڑھتی ہیں، جن سے نسلیں آگے بڑھتی ہیں اور دنیا آگے چلتی ہے، یاد رکھی ہے نا۔ تو کہا قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس اللہ رب العزت کے اس خلقت کی بنیاد پر کہ کسی کو نر بنایا کسی کو مادہ بنایا، اور ظاہر سی بات ہے ہم آزمائے بھی جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آزمائش کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تسکین اور سکون بھی حاصل کرتے ہیں نا۔ اور ہر جنس کے اندر اللہ رب العزت نے فطرت رکھی کہ وہ نر اگر ہے تو مادہ کے ساتھ اطمینان پاتا ہے، اور اگر مادہ ہے تو نر کے ساتھ اطمینان پاتا ہے، ہر جنس کے اندر، یاد رکھیے یہ فطرت رکھی اللہ رب العزت۔ تو بہرحال اس میں بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، نر اور مادہ کی اللہ رب العزت نے جو پیدائش کی اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ تو یہاں قسم کھائی اللہ نے اپنی ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ دو جنس کو پیدا کیا، مرد اور عورت کو پیدا کیا، اور جو ہے نر اور مادہ کو پیدا کیا، میل اور فیمیل کو پیدا کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہا ان سعیکم لشتی، اور فرمایا یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے، یقیناً اے نبی آپ کی کوشش مختلف قسم کی ہے۔ چونکہ شتّا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا معنی گروہ ہو سکتا ہے، گروپ ہو سکتا ہے، ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ تو کہا اے نبی آپ کی جو کوشش ہے یہ مختلف قسم کی ہے، اس لیے کہ دنیا میں واقع میں لوگ مختلف قسم کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان کی کوششیں ڈیپینڈ ہوتی ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے کیا چیز وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جو سائنس پڑھنا چاہتا ہے، اس کی کوشش مختلف قسم کی ہے۔ ایک بچہ جو انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے اس کی کوششیں مختلف قسم کی ہے۔ ایک بچہ جو ہے جو سائنس کے مختلف شعبے اس کے اندر فارمیسی کرنا چاہتا ہے اس کی کوشش مختلف قسم کی ہے۔ ایک بچہ کچھ نہیں کرنا چاہتا اس کی کوششیں مختلف قسم کی ہوتی ہے کہ کوئی کوشش نہیں کرتا ہے۔ تو لوگوں کی قسمیں مختلف کوششیں ہوتی ہیں جس سے ان کے گروہ بن جاتے ہیں۔ تو کہا نبی آپ کی کوشش مختلف ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ اور اکثریت انسان آج بھی جو ہے ان کی کوشش جو ہے دنیا حاصل کرنے کی ہے۔ اے نبی آپ کی کوشش اور آپ کے ماننے والوں کی کوشش، یہ گروہ تھوڑا مختلف کوشش میں لگا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی کوشش مختلف ہوں گی تو آپ کی آزمائشیں اور راستہ بھی تو مختلف ہوں گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو کہا نبی آپ کی کوششیں مختلف ہے، آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کے معبود حقیقی کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ جبکہ آپ جن لوگوں کو بلا رہے ہیں اور جو منکر ہیں آپ کی دعوت کے، ان کی کوشش ذرا مختلف قسم کی ہے۔ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑے ہیں اور آپ ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ان کو رب کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ دنیا کا سب کچھ جمع کرنا چاہتے ہیں اور آپ آخرت سمیٹنے کی طرف ان کو بلاتے ہیں۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ نہیں رہی کہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ کے پاس کوئی تصور نہیں تھا آخرت کا، تھا ان کے پاس، لیکن وہ اس بات کو یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس شخص کو اللہ رب العزت نے جو نبی چنا اور یہ جو پیغام لا اللہ کی طرف سے۔ کسی نے خاندانی بنیاد پر انکار کیا، کسی نے تعصب کی بنیاد پر انکار کیا، اور کسی نے بس اپنی جہالت کی بنیاد پر انکار کیا۔ تو کسی نے مطلب معلوم ہوتے ہوئے انکار کیا اور کسی نے مطلب جو ہے لا علمی کے طور پہ انکار کیا، جبکہ دونوں ہی لوگوں کو سوچنا چاہیے، جس کو معلوم ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ معلوم ہونے کے بعد انکار کرنا ڈبل گناہ کا باعث بنے گا، اور اس کو بھی سوچنا چاہیے جو جاہل ہے کہ کوئی علم دے رہا ہے تو پہلے سمجھ تو لے اس بات کو اور اس کے بعد انکار کرے، اس کا یہ اقرار کرے، پہلے انکار کرے۔ تو کہا نبی آپ کی کوشش مختلف قسم کی ہے، اس لیے کہ دنیا میں لوگ کوششیں مختلف قسم کی کرتے ہیں۔ ویسے کوششوں کو اگر بانٹا جائے تو دو ہی قسم کی کوششیں لوگ دنیا میں کرتے ہیں، ایک دنیا پانے کی کوشش، میں اس کو پہلے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ زیادہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اور دوسرا آخرت پانے کی کوشش۔ اور یہ بات یاد رکھیے، مومن کی کوشش آخرت پانے کی ہوتی ہے، اس لیے کہ آخرت پانے کی کوشش میں دنیا پانا شامل ہے، لیکن دنیا پانے کی کوشش میں آخرت پانا شامل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسلام کی دعوت دی، آپ کی کوشش اسلام کے لیے تھی، صحابہ ایمان لائے، بشرف اسلام ہوئے، اور اس کے بعد دنیا تو ایسے ہی مل گئی ان کو، اور ایسی ویسی دنیا نہیں ملی، ایسی دنیا ملی جس کے بارے میں انسان صرف سوچتا ہے تو بس تصور ہی کرتا ہے کہ کیا دنیا میں لوگ ایسی بھی حکومتیں اور ایسی بھی سلطنتیں اور ایسی بھی زمینوں پہ قبضے کر کے اور ایسی بھی حکومتیں کر سکتے ہیں، ایسی کوششیں رہی ہیں نا۔ تو آخرت پانے کی کوشش میں دنیا تو ملی صحابہ کو، یہ تو بالکل ہم دیکھ رہے ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جنگ خندق ہو رہی ہے، خندق ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے، گڑھا کھودتے وقت جو ہے ایک صحابی جو ہے کدال مارتے ہیں تو ایک چنگاری نکلتی سفید رنگ کی، دوسرا مارتے ہیں تو دوسری چنگاری لال رنگ کی، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے خیسر و خسرا جو ہے میں نے دیکھا کہ تم ان پر غالب ہونے، لال جھنڈا اور سفید جھنڈا میں نے دیکھا اور عنقریب تو ان پر غالب ہو جاؤں گے۔ تو دنیا آخرت کی کوشش میں دنیا مل رہی ہے نا، آپ فرما رہے ہیں۔ منافقین کے سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو یہاں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے اس شخص کو کیا باتیں کر رہا، نعوذ باللہ، اس نے آپ سے خطاب کیا اور کہا دیکھو تمہارا ساتھی کیا کہتا ہے، پیٹ پر پتھر ہے اور خیسر و خسرا اس کو دکھ رہے ہیں یہاں کہ ان پر قبضہ ہو رہا ہے، مطلب یہاں بھوک سے پریشان ہے اور یہاں باتیں ہو رہی کہ آخرت میں خیسر و خسرا ملیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو آخرت پانے کی کوشش میں دنیا حاصل ہو جاتی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر دنیا پانے کی صرف کوشش ہے تو یاد رکھیے آخرت اس میں حاصل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہدایت اللہ نے رکھی ہو کہ دنیا میں لگا تھا، ہدایت یافتہ ہوا اور پھر آخرت کی راہ پکڑ لی۔ تو آخرت کی راہ پکڑنے میں دنیا کی راہ مل جائیں گی، آخرت حاصل کرنے کی کوشش میں دنیا آسانی سے مل جائیں گی۔ صحابہ مثالیں، تابعین مثالیں، تابعین مثالیں، سلف صالحین مثالیں، اور اس کی بات کی مسلمانوں کی نسلیں مثالیں کہ جنہوں نے دین کو آگے رکھا تو دنیا میں آگے تھے ہی وہ، جب ہم نے دین کو پیچھے کر دیا تو دنیا میں بھی خود بخود ہم پیچھے ہی ہو گئے۔ اس لیے کہ جب ہم رب کو راضی کریں گے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، جب ہم آخرت کی کوشش کریں گے تو وہ رب جو دنیا کا بھی مالک ہے دنیا عطا کر دیتا ہے، لیکن جب صرف دنیا کی کوشش کرتے ہو دنیا شاید دے دے، ہمیشہ ملتی نہیں، دے دے لیکن آخرت پوری چھن جائے۔ اور یہ سورہ یہ پیغام آگے دینے والا ہے کہ تمہاری کوشش ہے نبی ذرا مختلف ہے لوگوں کی کوشش۔ تو انسان دنیا میں دو ہی کوششیں کرتا ہے، دنیا کی کوشش اور آخرت کی کوشش۔ آخرت کی کوشش میں دنیا حاصل ہو جائیں گے میرے بھائی، لیکن دنیا کی کوشش میں آخرت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہم نے کئی مثالیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوام سے حاصل کی جو قرآن نے دی نصیحتیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی مثالیں ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار کی کئی نسلیں انسانوں کی جو گزری جو صرف دنیا کے لیے کوشش کرتے رہے، دنیا شاید ملی ہو یا نہ ملی ہو، مر کھپ گئے وہ، لیکن اس کے بعد جیسی دنیا میں آنکھیں بند ہوئی اور آخرت کا دروازہ کھلا ان کے لیے موت آئی، بس وہیں سے ان کا رونا اور وہیں سے چیخنا چلانا اور وہیں سے بربادی ہلاکت۔ لیکن جس نے دنیا کی کوشش، دنیا کے اندر آخرت کی کوشش کی، ہم نے دیکھا انہوں نے دنیا میں بڑی سی بڑی حکومتیں کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اونچے سے اونچے مقامات تک وہ گئے، ایسے ایسے مقامات تک گئے جن کو صرف آج ہم سوچ سکتے ہیں کیا ایسے بھی لوگ تھے، اور یہ بھی کارنامے اس زمانوں میں انہوں نے انجام دیے۔ تو یہ بڑی بات ہے یاد رکھیں۔ اور اگر چاہے انسان کتنا بھی دنیا میں کوشش کر لے، دنیا کی کوشش کے بعد خاتمہ ہونے والا ہے۔ جو زندگی زیادہ سے زیادہ 100 سال کا ہو سکتی ہے، لیکن اس 100 سال کے بعد جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر ایک دروازہ اور ایک نئی دنیا کھلنے والی ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں ہر موت کے بعد ایک زندگی ہے، خاتمہ نہیں ہے۔ تو ہمارا ایک پہلی موت تھی جس کے بعد یہ زندگی میں آئے، ایک اور موت آئیں گی اس کے بعد ایک زندگی میں داخل ہوں گے۔ ہمارے پاس جو ہے خاتمہ نہیں ہے، یہاں پر شروعات ہے موت۔ تو موت اینڈ نہیں ہے، وہ تو ایک سٹارٹنگ ہے، وہ تو ایک فیز چینج ہو رہا ہے، بس ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنا دنیا۔ تو کہا ہے نبی آپ کی کوشش ذرا مختلف قسم کی ہے، اور لوگ دنیا میں مختلف کوششیں کر رہے ہیں اور وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوشش آخرت کی۔ آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پھر فرمایا جس نے جو ہے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا، جس نے عطا کیا اللہ کی راہ میں اور جو تقوی اختیار کیا، جو ڈرا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے بات آ گئی کہ جس نے عطا کیا اور اللہ سے ڈرا۔ میں نے شروعات میں کہی تھی نا، مال خرچ کرنا تزکیہ نفس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بغیر مال خرچ کے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو تقوی سے پہلے، چونکہ یہ صورتیں مکی صورتیں یاد رکھی، اور یہاں ابھی دعوت اسلام، ابھی لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اسلام کی طرف وہی آ سکتا ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اسے پاک کرنے کی کوشش کرے، یہ خواہش ہو کہ مجھے گناہوں سے بچ کر آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہے، وہ جس مذہب میں جس علاقے میں پیدا ہو، اس کا اگر یہ کوشش ہو تو وہ اپنے نفس میں اچھی صفتیں پیدا کر۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنی نفس میں اچھی صفتیں پیدا کرنا۔ تو وہ آدمی اپنے نفس میں اچھی صفتیں پیدا کرتا ہے، اور تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلی چیز مال خرچ کرے۔ تو یہاں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اور جس نے عطا کیا، اللہ کی راہ میں دیا اور پھر تقوی اختیار کیا۔ مشرکین مکہ جس زمانے میں آپ سے آئے تھے وہ عطا نہیں کرتے تھے، وہ صرف جمع کرتے تھے۔ وہی ماحول تھا جو آج ہمارا ماحول ہے، صرف جمع کر، آنے دو بس، جانے کا کچھ بھی، بجا اور بیجا کہیں بھی جانے دینا نہیں، اور آنا بجا اور بیجا کہیں سے بھی لانا ہے بس۔ آج حالت دیکھیے، آج حالات دیکھیے کیا ہے لوگوں کے، کہ صرف مال جمع کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ نہ نفس پہ خرچ کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ جب مر جاتے ہیں تو بیوی بچے عیش کرتے ہیں، اڑا دیتے ہیں پورا، اس لیے کہ ان کو جب چاہیے تھا نہیں ملا، جب چلے گئے تو ان کو لگا بس اب مال غنیمت تو لوٹ لو، یہ جو مل گیا ہاتھ لگ گیا بس جو کرنا ہے کر لو۔ تو یاد رکھیے ہمیں کمانے سے اسلام نہیں روکتا، اس لیے کہ جب دیکھیے آیت ہے خرچ کرو، جو خرچ کرتا ہے، تو جب شریعت خرچ کی بات کرے تو کمانا کیسے وہ بولیں گے اچھی بات نہیں۔
شریعت کہہ رہی خرچ کرو، جب خرچ کرو کہہ رہی تو کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، پیسہ کمانا، بہت کمانا، زیادہ سے زیادہ کمانا کوئی بری چیز نہیں، آپ جتنا کما سکتے زیادہ کمائیے، کمانا بری چیز نہیں، اصل چیز ہے کما کر کیا کرنا ہے، اس مقصد کو پہچان کر کمائیے آپ، تو آپ دیکھیے اللہ برکتیں بھی دیتا ہے، فائدے بھی ہوتے ہیں۔ تو کہا جس نے عطا کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، واتقا، اور پھر تقوی اختیار کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور آگے کہتا ہے آیت نمبر 6 میں وصدق بالحسنى، بہرحال آگے پھر فرماتا ہے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا، عطا کیا، خرچ کیا مال، اس کے بعد اس نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی اختیار کرنے کے بعد جو باتیں سچ آ رہی ہے، حق آ رہی ہے، ان کی تصدیق کرتا رہا۔ تصدیق مطلب یہ چیز کو مانتا رہا، یہ درست ہے، یہ حق ہے، یہ جنت کی راہ ہے، تصدیق کرتا رہا، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیتے ہیں، ہم بھی اس کو نیکیاں کرنا آسان کر دیتے ہیں، ہم بھی اس کو حق کی راہ پر چلنا آسان کر دیتے ہیں، ہم اس شخص کے لیے اسلام پر چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے آتا ہے ان آیتوں کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں، بلکہ کچھ مفسرین نے تو اس حد تک لکھا کہ اس پر اجماع ہے کہ آیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی تھی، جب آپ نے شروعاتی دور میں جو لوگ صحابہ ایمان لائے تھے، جن میں سے اکثر غلام تھے اور ان پر ظلم ہو رہا تھا، جن میں بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، ان 6 صحابہ کو آپ نے خریدا، جب دیکھا ان کی کوشش ہے کہ کتنی کوشش ہے جو صحابہ کر رہے ہیں، غریب ہیں، ان کے آقا ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کے مالک ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو آپ نے سوچا ان کو میں آزاد کر دیتا ہوں، آپ نے اپنا مال خرچ کیا، ان 6 لوگوں کو خریدا اور ان 6 کے 6 کو آزاد کر دیا۔ تو کچھ نے تو اس حد تک کہا، لیکن بہرحال آیت عموم ہے اور قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے، لیکن خصوصی طور سے وہ کہتے اتری جب تھی تو ابوبکر صدیق اس سے مراد تھے، جنہوں نے خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، رسول اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرتے رہے زندگی، یہی ہے نا کہ جس نے خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور تصدیق کرتا رہا، تو ہم اس کے لیے کیا فائدہ دیں گے؟ جس نے خرچ کیا، پہلی چیز خرچ کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے تقوی اختیار کیا اور تقوی پر بھی تھا، اور اس کے بعد حق کی تصدیق کرتا رہا، ایسے آدمی کو جو بہترین فائدہ ہوگا، ہم اس کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیں گے۔ دیکھیے خرچ کرنے سے نیکی کرنا آسان، خرچ کرنے سے اور تقوی اختیار کرنے سے نیکی کرنا آسان، خرچ کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے اور تقوی پہ قائم ہونے کے بعد نیکی کی تصدیق کرنے سے نیکی کرنا آسان۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے نیکی کا راستہ آسان ہو جائے تو آئیے ان اصولوں کو اپنا لیں، پہلا خرچ کرنے کی صفت ڈال لیں، دوسرا تقوی لیں، تیسرا حق بات کی تصدیق کرتے رہے ساری زندگی، چونکہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی حق کو مکمل سیکھ لیتا ہے، آپ اور میں تو دور کی بات ہے، بڑے سے بڑے علامہ بھی پورے حق کو سیکھ نہیں پاتا زندگی بھر میں، تصدیق ہی کرتے رہے، اچھا یہ بات آ گئی، ماشاءاللہ یہ بھی تھا، اچھا یہ بات آ گئی، الحمدللہ یہ بات بھی تھی، کیا تصدیق کر رہے ہیں، بڑھتا رہے اپنے صدق میں، اپنی تصدیق میں، تو پھر ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میرے لیے نیکی کا راستہ مشکل کیوں ہو رہا ہے، تو ہمیں کچھ صفتوں کی کمی ہے۔ پہلا، ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں، دوسرا تقوی اختیار نہیں کر رہے نا، خالی نماز پڑھ رہے اس لیے کہ سب پڑھ رہے ہیں، تقوی کی بنیاد پہ کہ ہمارے رب نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو پھر اس میں خشوع اور خضوع بھی ہوں گا، سب پڑھ رہے ہیں تو مجھے پڑھنا ہے، یا میں کچھ دینی بات کر رہا ہوتا ہوں، مجھے تو نماز پڑھنا فرض ہو گئی، بس ہم اسی نیت سے، یا سب پڑھتے ہیں، یا ماحول سدھر جا رہا ہے اورنگ آباد میں ہر آدمی نماز پڑھتا ہے تو چلو ہم بھی پڑھنا چاہیے اس لیے کہ سب پڑھ رہے ہیں، پھر یہ تقویٰ تھوڑی ہوا، اس سے وہ محبت، وہ خشیت الہی تھوڑی پیدا ہوگی دل میں، وہ تزکیہ نفس تھوڑی۔ اور اگر نماز پڑھ بھی رہے تو وہ جمع کرنے کی صفت کے ساتھ، نیکیاں اگر کر بھی رہے تو وہ کھینچنے کی صفت کے ساتھ کہ میرا مال تو میرا ہے، دوسروں کا بھی میرے پاس کیسے آ جائے، اور ساری دنیا کا مال میرے پاس کیسے، میرے والیٹ میں، میرے بینک میں، میرے اکاؤنٹس میں، یا میرے لاکرز میں، یا میرے پاس کیسے آ جائے، کھینچنے کا معاملہ ہے۔ شریعت بولتی ہے دینے کا معاملہ، دینے کا معاملہ، کھینچنے کا نہیں، لانے کا نہیں۔ دوسروں کے پیسے پہ نظر رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو حسد ہو جائیں گی، جلن کی تحت وہ کر رہا ہے، یا بری نیت ہو جائیں گی، وہ تو کہہ رہا ہے جو تمہارے پاس ہے اس میں دے، اور کم از کم کچھ نہ صحیح تو فرض زکوٰۃ 2.5% اگر مال نصاب کو پہنچتا تو کم از کم خرچ کرو۔ کسی سلف سے کسی نے سوال کیا کہ شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے، تو کیا 2.5%، 2.5%، اور کہا محبت کی زکوٰۃ کیا ہے، مطلب کہ میں اللہ کی راہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو محبت کی زکوٰۃ کیا ہے، تو کہا 97.5%، سب کچھ خرچ کر دے، یہ محبت کی زکوٰۃ ہے، مطلب جو اللہ نے دیا اس کو خرچ کرنے لگ جا، یہ محبت کی زکوٰۃ ہے، رب سے محبت کی علامت ہے۔ اور 2.5% تو یہ تو شریعت کی زکوٰۃ ہے، مجبور یہ دینا ہی ہے، اس کے علاوہ تو چارہ ہی نہیں، نہ دے تو گناہ گار ہے، اس کا سونا چاندی پگھلا کر اسی کے پٹھوں پر، پہلوؤں پر ڈالا جائے گا، پیٹھ پر ڈالا جائے گا، چہروں پر داغا جائے گا، تو یہ تو مجبوری ہے نا 2.5%۔ لیکن محبت کی زکوٰۃ یہ ہے جب تو انسانوں سے اور رب سے کرتا ہے تو 97.25% خرچ کرتا ہے، یہ ہے محبت کی زکوٰۃ۔ اور جب انسان خرچ کرتا ہے اس کے اندر کیا صفتیں پیدا ہوتی ہیں،
انشاءاللہ میں آگے رکھتا ہوں، تاکہ جو نہ خرچ کرنے کے تذکرے کے بعد میں رکھتا ہوں کہ دونوں تاکہ باتیں سامنے آ جائیں گی ہمارے سامنے. تو کہا ہم اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کرتے. جو کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز مال خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے. تو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے، سہولتیں. تو یہاں علماء لکھتے ہیں آسانیوں سے مراد نیک کام کرنا آسان، نیک کام میں سہولتیں اللہ پیدا کر دیتا ہے. آگے فرمایا اور کہا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. آپ دیکھیے معاملہ سیکنڈ فریق کا ہے. اور قرآن کا یہ طریقہ ہے، یہ اسلوب ہے بات کرنے کا کہ جب بھی پازیٹیو کا تذکرہ ہوتا ہے تو نیگیٹو کا بھی کر دیتا ہے، اچھائی کا تذکرہ ہوتا ہے تو برائی کا بھی کر دیتا ہے. اب آیا سیکنڈ فیز میں قرآن اور کہا اب تو خرچ کرنے والوں کا معاملہ ہوا. اب آئیے آگے سنیے. لیکن جس نے بخیلی اختیار کی اور بے پرواہی برتی، ٹھیک، جس نے بخیلی اختیار کی اور بے پرواہی واستغنا، اور اس نے کوئی پرواہ نہ کری جو آ کر اس رسول بتا رہا تھا، جو خرچ کرنے کی نصیحت، جو تذکیر کی نصیحت کر رہا ہے، وہ بے پرواہ رہا. اس کو کوئی نصیحت نہیں لینا تھی کسی کی. پہلا آدمی نصیحت لے رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، وہ تقوی اختیار کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے. دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے؟ بخیلی اختیار کر رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں، واستغنا، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھ رہا ہے ان احکامات سے اور ان باتوں سے، بالکل اپنے آپ میں، اور اپنے آپ کو بری کر لے رہا ہے. تو جس نے بخیلی سمجھتے نا، کنجوسی اور کفایت شاری کا فرق سمجھنا ضروری ہے ہم لوگوں کو. کنجوسی ایک الگ چیز ہوتی ہے جو شریعتاً حرام ہے. کفایت شاری ایک ایسی چیز ہے جو شریعتاً حلال ہے اور کرنا چاہیے. کفایت شاری مطلب جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس مال کو سوچ سمجھ کر خرچ کرنا کفایت شاری ہے. اور کنجوسی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو کہیں بھی نہ خرچ کرنا، وہ ہے کنجوسی. نہ نفس پر، نہ دوسروں پر، نہ زکوٰۃ کی شکل میں، نہ صدقات کی شکل میں، نہ رشتہ کسی کو نہیں. یہ ہے کنجوسی، یہ بخیلی. اور کفایت شاری یہ ہے کہ پلان کر کے چیزوں کو خرچ کرنا، کہ میری تنخواہ 5,000 روپے ہے، مجھے پلان کرنا چاہیے اپنی تنخواہ کیسے. یہ ہے کفایت شاری. اور کنجوسی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے 5 لاکھ بھی اگر انکم دی ہے تو میرے جیب سے 1 روپیہ نکلتا نہیں کسی. یہ کنجوس. کفایت شاری سے شریعت نے نہیں روکا، کنجوسی سے روکا ہے. بلکہ کفایت شاری کے تعلق سے آپ سمجھنے میں ان کی بڑائی بیان کی. کہا جو لوگ کفایت شاری سے چیزوں کو ترتیب دے کر کام کرتے ہیں وہ آدمی کبھی جو خلاص یا فقیر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پلان کر رہا ہے ہر چیز کے لیے. ہاں وہ غریب ہو سکتا ہے، لیکن فقیر اور خلاص میں، غریب اور فقیر میں فرق رہتا ہے نا. غریب وہ جس کا پیسہ کم ہے، اور فقیر وہ جو مانگ رہا ہے. وہ مانگے گا نہیں کبھی، جو پلان کریں گا اپنے آپ کو مانگے گا نہیں. ٹھیک. تو کفایت شاری سے شریعت نے روکا، کنجوسی سے روکا ہے. تو کہا جس نے کنجوسی کی، بخیلی اختیار کی اور لاپرواہی برتا، اس نے کیا نبی بول رہے، کیا رسول بول رہے، کیا کتاب بول رہی، کیا خرچ، چھوڑو جی یہ سب باتوں. پھر فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سچ کی تصدیق بھی نہیں کیا. نیک آدمی خرچ کر رہا ہے، تقوی اختیار کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے. برا آدمی بخیلی کر رہا ہے، مطلب خرچ نہیں کر رہا، اپوزٹ کام کر رہا ہے. تقوی تو دور کی بات، پرواہی نہیں کر رہا ہے وہ تو کسی بات کی، کوئی شریعت کیا احکامات پرواہی نہیں ہے. اور تیسرا کام کیا کر رہا ہے؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کو وہ ٹھکرا رہا ہے، تصدیق نہیں کر رہا ہے اس کے بدلے میں وہ تکذیب کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اچھائی کا انکار کر رہا ہے، نبی کی دعوت کا انکار کر رہا ہے، صحابہ کی ایمان کا انکار کر رہا ہے. وہ جو ہے تکذیب کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا اور کہا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو تنگی کا راستے پہ چلا دیتے ہیں. اور فرمایا اور ہم اس کو تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے. پہلے آدمی کو ہدایت پر لا لیں گے جو سہولت اور آسانی کی شکل میں کہا، اور یہاں یسرا کہا، تنگی کہا. یہاں تنگی سے مراد مفسرین لکھتے ہیں اسے ہم معصیت اور گناہ کی راہ اور جہنم کی راہ پر چلا دیں گے. اسے معصیت اور گناہ کی راہ پہ چلائیں گے، اس پہلے آدمی کو نیکی کی راہ پر چلائیں گے. تو ہم اس کے لیے تنگی کر دیں گے، مشکل پیدا کر دیں گے دنیا میں، گناہ کے راستے پہ چلا دیں گے، معصیت کا راستہ آسان کر دیں گے، لیکن نیکی کرنا اس کے لیے مشکل کر دیں گے. یہ معنی ہے اس کا. تو خرچ کرنا، تقوی اختیار کرنا، تصدیق کرنے کا فائدہ یہ کہ دنیا میں نیکیاں آسان، آخرت کا راستہ آسان، جنت آسان. اور خرچ نہ کرنا، تقوی اختیار نہ کرنا، دین سے لاپرواہی برتنا اور تکذیب کرنا اچھائی کی، تو اس سے دنیا میں نیک اعمال مشکل اور آخرت میں جو ہے گھٹیا سے گھٹیا ہمارے ساتھ رویہ اور نقصان ہمیں ہونے والا. تو کافر اس کے لیے ہم بہت مشکل راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے دنیا میں نیکی کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، معصیت اور گناہ آسانی سے وہ کر پاتا ہے. اچھائی کا راستہ اس کے لیے ہم تنگ کر دیتے ہیں، مشکل کر دیتے ہیں. تو دیکھیے آپ خرچ کرنے کے کتنے فائدے ہیں، یاد رکھیں کتنے عظیم فائدے خرچ، اس لیے کہ خرچ کرنا انسانی نفس میں ایسی خصلتیں پیدا کرتی ہے جو خصلتیں خرچ کرے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی ہے. اور خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، میں صرف صحابہ کی زندگی سے ایک مثال، جنگ یرموک کی ایک مثال دیتا ہوں. جس جنگ کا اگر ہم واقعہ وہ پڑھیں تو ایسی مثال ساری دنیا کے تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک مثال ایسی جنگ یرموک میں جو ایک مثال ملتی ہے ہمیں، وہ ایک مثال دنیا کی تاریخ، مذاہب کی تاریخ، حکومتوں کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ ایک ایسی مثال پیدا نہیں کر سکتی ہے جو صرف
مال خرچ کرنے کے جذبہ انسان میں جو صفتیں پیدا کرتا ہے. اچھی جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک شخص نکلتا ہے اپنے بھائی کی تلاش میں. جنگ ختم ہو گئی, شام میں لوگ زخمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, مردوں کے اندر کوئی انسان زندہ تو نہیں تلاش کر رہے ہیں. وہ اپنے بھائی کی تلاش میں نکلتا ہے. جب جاتا ہے اور اپنے بھائی کو پاتا ہے تو ساتھ میں پانی لے لیتا ہے کہ اگر زندہ ہو تو پانی پلا دوں گا. کیوں, تو ظاہر سی بات ہے جب شام تک نہیں لوٹا تو کہیں نہ کہیں زخمیوں میں پڑا ہے یا کہیں نہ کہیں موت کے قریب ہوں گا یا مر چکا ہوں, دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ہے. ڈھونڈتا ہوں, مل جائے, موقع ملے, زندہ ہو تو پانی پلا دوں گا, نہ موقع ملے تو میں تلاش تو کروں گا لاش کا. جب نکلتا ہے اور ان کے بھائی مل جاتے ہیں انہیں, فوراً اپنے بھائی کی طرف دوڑتا ہے اور جا کر جو ہے پانی کا مشک جو ہے کھولتا ہے اور پلانے کی کوشش کرتا ہے. اسی وقت ایک دوسرے کراہنے کی آواز بازو سے آتی ہے. جب وہ کراہنے کی آواز آتی ہے تو ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں کہ پہلے اسے پلا دے, وہ زیادہ مستحق محسوس ہوتا ہے پانی کا. وہ وہاں سے شخص اٹھتا ہے اور اس شخص کے پاس جاتا ہے جو دوسرا شخص وہ بھی زخمی موت کے قریب ہے, اور اس کے پاس جا کے پانی کی ابھی کھولتا ہے, چونکہ منہ بند تھا, پھر کھولتا ہے. تیسری کراہنے کی آواز آتی ہے جو کہ اکرامہ بن ابی جہل کی تھی, وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. تیسری آواز کراہنے کی آتی, وہ تیسرے انسان کے پاس بھاگتا ہے اکرامہ کے پاس کہ اکرامہ کو پانی پلا دے. مشکیز کھولتا ہے, پانی ڈالتا ہے تو وہ انتقال کر جاتے ہیں. پانی نہیں پی, مطلب پانی پینے سے پہلے مر جاتے ہیں. جب پانی پینے سے پہلے مر جاتے تو سوچتا ہے کہ اب دوسرے کو پلا دو, چونکہ اب واپس جا رہا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑی دوری پر ہو کے بعد ایک لاش, تذکرہ تو نہیں ہے کتنے دور تھی. سوچتا ہے کہ دوسرے کے پاس بھاگو, اس لیے کہ بھائی تو اور دور ہوں گے, ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس بھاگتے ہوئے آتا ہے, وہاں کھولتا ہے, وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے. اپنے بھائی کے پاس آتا ہے, وہاں پہنچتا ہے, وہ بھی دم توڑ چکے ہوتے ہیں. یہ کیا چیز تھی, یہ کیا خصوصیت تھی, یہ کیا خصلتیں تھی, یہ کیا ٹریننگ تھی, یہ کیا بات تھی جنہوں نے ان کے اندر یہ صفتیں پیدا کی کہ موت کے قریب بھی ہے, دوسرے پر خرچ کرنے کی بات ہے, موت کے قریب اور دوسرے کو ترجیح دے رہے کہ اس کو پانی پہلے, اس کو پانی پہلے اور اس کو پانی پہلے. یہ مال خرچ کرنے سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے. آپ کہیں گے مال کا کیا تعلق ان صفتوں سے؟ اس لیے کہ مال خرچ کرنا تو اسلام انسان میں اعلیٰ اقتدار پیدا کرتا ہے, اتنے اونچے اقتدار پیدا کرتا ہے کہ اچھائی, سچائی کی تصدیق کرنا, اسی طرح مال کو خرچ کرنا, غریبوں کے اوپر جو ہے رحم دلی کا مادہ کرنا, رشتہ داروں سے رشتہ قائم رکھنا. کہ تو رشتے توڑنے کی وجہ بھی تو مال ہی ہے نا, مانگنے آئیں گا بول کے رشتہ توڑ دو. تو مال خرچ کرنے والا رشتہ قائم رکھتا ہے, مال خرچ کرنے والا تصدیق کرتا ہے نیکی کی. اس لیے کہ یہودیوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ اس لیے کہ وہ اسلام کہتا تھا سود حرام ہے اور مال خرچ کرو. یہودی دونوں کام نہیں کرنا چاہتے تھے, تو ان کے مال نے ان کو حق سے روک دیا. دیکھیے آپ, تزکیہ نفس میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ مال آپ کو حق سے روک رہا ہے. کتنی بری چیز ہے نا مال, لیکن اسے کمانا حرام نہیں ہے, اس کا استعمال اگر نہ کیا جائے تو پھر وہ حرام حلال بن جائے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اچھی خصلتیں صرف مال کے خرچ سے ہی پیدا ہو سکتی. ہم مال خرچ کرنے کی کیا فائدے ہم نہیں سمجھ پائیں گے کبھی جب تک کہ ہم اس کو خرچ کر کے نہ دیں. چونکہ مال خرچ کرنے والا آدمی تو یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا غریب بھائی اور میں دونوں برابر ہیں, اللہ نے مجھے دے رکھا ہے تو اس کو دینا میرا کام ہے, بس اتنا ہی میرے پاس ایک فضل ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کیا ہے. لیکن جو مال جمع کرتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے افضل ہوں اس لیے کہ میں مالدار ہوں اور یہ غریب ہے نا. مال خرچ کرنا دیکھیے کیسے اعلیٰ اقتدار انسان نے پیدا کرتا, اعلیٰ اقتدار. جو انسان مال خرچ کرتا ہے وہ ایسا انسان ہوتا ہے, شخص آپ اس کو دیکھیے اس کی زندگی, وہ انسانوں کو اہمیت دیتا ہے, مال اور چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے. جب انسان مال جمع کرنے والا ہوتا ہے وہ مال کو اہمیت دیتا ہے, انسانوں کو نہیں دیتا. یہ فرق تو سمجھ سکتے ہیں نا آپ, کچھ نہیں سمجھ سکتے تو یہ موٹا سا فرق دیکھیے. جو خرچ کرنے والا انسان ہے بہت مالدار ہے, خرچ کرتا ہے, کوئی بھی انسان اس کے پاس آئے وہ اس سے وہی خندہ پیشانی سے ملے گا جو عام لوگوں سے ملتا ہے, سب سے ملتا ہے. لیکن جو مال جمع کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ بولتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کے ملنا, انہیں بہت مالدار ہے, اس کو جو ہے نا کھڑنے کی ضرورت نہیں, بیٹھ کے ملا سکتے, یہ کم مالدار ہے, اس کو تو سلام کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ تو غریب آ رہا ہے, اور یہ تو فقیر ہے, اس سے کیا وہ کرنے کا تعلقات, اس کو تو بولنا بھی نہیں کہ رشتہ دار ہے, اگر رشتہ دار ہے بھی تو چونکہ فقیر ہے یہ. تو وہ مال کے حساب سے لوگوں کو جج کرتا ہے. خرچ کرنے والا آدمی سب انسانوں کو برابر سمجھتا ہے, اس کے لیے مال کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ مال ایک فضل ہے, اور اس کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر نہ خرچ کرو تو پوچھوں گی, تو وہ اور ٹینشن میں رہتا ہے, اس کی وجہ سے فکر مند ہوتا ہے. تو مال خرچ کرنا اتنی اچھی صفتیں انسان نے پیدا کرتا ہے, یا میں ایک عام زبان میں کہوں گا ہر اچھی صفت جو انسان اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے نا, مال خرچ کرے وہ پیدا ہو جائیں گی. اور ہر بری صفت اگر کسی انسان میں دیکھنا جو مال جمع کرتا دیکھ لے, ہر بری صفتیں ملیں گی, چاہے وہ سامنے یوں مل رہا ہو جھک جھک کر, لیکن دل میں گالی دینے والا ہوگا, آپ کے مال کو گھسیٹنے کی اس کی نیت ہوگی, سامنے سلام کر کے پیچھے منافقت کرے گا آپ کے ساتھ. تو مال خرچ کرنا یہ اچھی صفتوں کو پیدا کرتا ہے, مال جمع کرنا بری صفتوں کو پیدا کرتا ہے, جبکہ وہ جمع کرنا شریعت کی بنیاد پر نہ ہو. شریعت کی بنیاد پر جو مال جمع کیا جاتا ہے بالکل حلال ہے, کر سکتے ہیں. تو کہا پھر ہم اس کا راستہ مشکل کر دیتے, اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ صحابہ کا جو معاشرہ تھا نا, صحابہ کا معاشرہ ہم دیکھتے نا, سب بولتے کہ کاش صحابہ جیسا معاشرہ آج بن جائے, کاش صحابہ جیسا معاشرہ بن جائے. تو اس کے لیے اصول وہی ہوگا, کاش کہ ہم صحابہ جیسے خرچ کرنے والے بن جائیں, تو وہ معاشرہ آٹومیٹک ریڈی ہے ہمارے لیے. تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں میری زمین کے علاوہ بازو والا پلاٹ بھی کیسا میرے قبضے میں آ جائے, یا اس کو تنگ کر کے لے لوں, جمع کرنے کا ہے. صحابہ کا معاملہ یہ کہ میرے گھر کے اندر بھی کوئی آ کے رہ سکتا ہے تو رہ لے, وہ تو اپنے اندر شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں, ہم بازو والے کے لینے کی بات کر رہے ہیں. تو حالت تو یہ ہے.
تو ہم خرچ کرنے والے بن جائے وہ معاشرہ ہم کو مل جائے. اگر ہم ویسے خرچ کرنے والے بن جائے تو معاشرہ ہم کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو ہم کو تناسب میں سمجھنا ہوگا. تو دیکھیے بولنے والا خود اپنی بلڈنگ میں کتنے لوگوں کو رکھنے کے لیے تیار ہے، چلو ہم لوگ آنے کو تیار ہے. بات کو تناسب میں سمجھنا ہوگا، حالات کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خرچ کرنے کا معاملہ آج ختم ہو گیا اور صحابہ کے زمانے میں تھا. انسان خرچ کرے، خرچ کرتا رہے. خرچ کرنا ہی ایک بہت اچھی اعلیٰ اقتدار اس میں پیدا کرے گا، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ایک انسان اپنا سب کچھ اٹھا کر کسی کو دے دے. اس کا یہ معنی جو کچھ ہے اس کے اندر شیئرنگ کرے، جو کچھ ہے میسر ہے اس کے اندر دینے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے مالدار اور غریب ہونا بھی ضروری نہیں. غریب لوگ بھی اگر اپنے طبقے میں ایک دوسرے کو مدد کرے تو ایک بہترین معاشرہ بن جاتا ہے. مالدار بھی آپس میں مدد کرے تو ایک بہترین معاشرہ بن جاتا ہے. مالدار غریبوں کی کرے اور غریب مالدار کی، چونکہ وہ آپس میں کرتے اور یہ آپس میں کرتے ہیں، جذبہ دونوں میں خرچ کرنے کا. تو یہ اہم چیزیں یاد رکھیں. تو اس بات کو ہم سمجھیں، خرچ کرنے کے جذبے کو، اور اس جذبے کو رائٹ ڈائریکشن میں اگر ہم لے جائیں تو بہت فائدہ ہوگا. ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جب یہ خلیفہ تھے، ایک شخص آیا اور کہا مال خرچ کرنے کا بڑا وہ ہے، فلاں ہے، اللہ نے تم کو دے بھی رکھا ہے، تو لاؤ میرا وہ حصہ دو جو ہونا چاہیے، تمہارے پاس اتنی ملکیت ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے، کافی ہوشیار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایک لیڈرشپ اختیار کر چکے تھے. ابوبکر صدیق کے زمانے میں شام کے گورنر تھے، اور آپ کی گورنرشپ چلتی رہی جب تک کہ آپ خلیفہ نہ بنے. ہوشیار نے کہا کل آ جانا اور لے لینا، تو مجھ سے کہنا نا کہ میں تیرا حصہ دینا چاہیے، میں خرچ کرنا چاہیے، اور میں صحابی. تو کہا کل آ جانا. جب وہ کل آیا تو نکالا اور 1 درہم اس کو دے دیا. تو کہا امیر المومنین 1 درہم کیا یہ میرا حصہ ہے؟ تو کہا چونکہ میری سلطنت میں جتنے مسلمان ہیں میں نے اپنے بیت المال کو تقسیم کیا تو سب کے حساب سے تیرا 1 درہم آیا. چونکہ دوسرے بھی تو حقدار ہے نا، پھر جب وہ آئیں گے تو ان کو بھی تو مجھے دینا ہے نا، تو سب کے حساب سے تیرا 1 درہم ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب چونکہ وہ آ کے امیر المومنین کو ایک طرح سے آزما رہا تھا کہ آپ خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو لائیے مجھے دیجیے. تو کہا کل آ جاؤ. اور جب وہ کل آیا تو کہا دیکھو ساری مسلمان رعایا میرے ماتحت رہتی ہے تو سب کو دینا پڑے گا نا، تم ایک کو تو نہیں دے سکتا ہوں میں. اگر سب کو دوں گا تو پھر تمہارا حصہ اتنا آ رہا ہے. تم مدد کے لیے آؤ تو الگ بات ہے کتنا بھی، لیکن حصے کے لیے آؤ تو حصہ تو اتنا ہی بن رہا ہے. سمجھ بہرحال تو خرچ کرنے کے معاملہ ہو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بیمار پڑ گئے. جب بیماری بڑھ گئی تو آپ سب کو بلایا اور ایسا لگا کہ انتقال کے وقت قریب ہے کہ اللہ کے رسول شاید میں چلا جاؤں دنیا سے، تو میں چاہتا ہوں 100% اپنا مال تقسیم کر دو لوگوں میں. تو اللہ کے رسول نے کہا سعد بہت زیادہ ہے، کیا تو چاہتا ہے تیرے بال بچے بعد میں لوگوں سے مانگ کر زندگی جیے؟ تو کہا نہیں. تو کہا بہت زیادہ ہے. دیکھیے مال پورا خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا آپ نے، کہا بہت زیادہ ہے. کہا پھر آدھا خرچ کر دیتا ہوں. تو کہا وارثین کا بھی تو حق ہے نا، خالی بچوں کا نہیں، وارث بھی تو دوسرے. کہا ان کا بھی تو کچھ چھوڑ جا. تو کہا 1/3 خرچ کرتا ہوں. کہا زیادہ ہے لیکن ٹھیک ہے. تو 1/3 مال انسان صرف زندگی میں خرچ کر سکتا ہے اپنا گھر کہ، تو باقی وارثوں کا حق ہوتا ہے، بچوں کا بھی حق ہوتا ہے. 1/3 لیکن کبھی وصیت کر سکتا ہے اور خرچ کر سکتا ہے. تو 1/3 انہوں نے نکال کے پورا کر دیا. جب صحت دے دی اللہ نے تو مال خرچ کرنے کا اتنا جذبہ پہلے سے بھی تھا. جب صحت دے دی اور اتنے مالدار صحابی تھے کہ ان کو لوگوں کو دینے میں شرم آتی تھی، حیا آتی تھی کہ کوئی آ رہا مانگ رہا، اچھی بات نہیں. تو اپنے غلام کو یہ حکم دیا تھا کہ گھر کے پیچھے کی جو دیوار تھی اس میں کھڑکی بنائی جائے، اور اس کھڑکی میں ایک تش رکھ دیا تھا، اور غلام کو حکم دیا تھا جب پیسے ختم ہو جاتے تو لا کر ڈال دینا. لوگ آتے تھے جس کو جتنا چاہیے لے کے چل جاتے تھے، پیسے ختم ہوتے تھے غلام لا کے پھر ڈال دیتا. چونکہ مانگنے والے بھی جو تھے وہ بہت خوددار لوگ تھے، مجبوراً مانگتے تھے، بھیکاری نہیں تھے آج کے دور کے جیسے. چونکہ آج تو حالت یہ ہے کہ میں کروڑپتی ہو کے بھیکاری ہوں، چونکہ بازو والے کے 2 روپے میری نظر ہے، اس کے سکے اس کے موبائل پہ میری نظر ہے، اس کی گاڑی پہ، اس کے ٹائروں پر، اس کی ہر چیز سے میری نظر ہے. تو مالدار ہو کے میں غریب ہوں. اور وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ غنی تھے، وہ اللہ سے مانگتے تھے. حالت مجبوری جو انسانوں کو اللہ نے حق دے رکھا ہے ایک دوسرے کی مدد کا، وہ لیتے تھے. تو ڈالنے میں کوئی حرج نہیں تھا. تو آپ پیچھے سے ایک تش رکھ دیا گیا تھا جس میں پیسہ ڈال دیا جاتا، مستحق آتے اور لے کر جاتے. ان کو دینا بھی پسند نہیں تھا، کسی کو اچھا نہیں دکھتا تھا کسی کا. تو اللہ کتنا دیتا ہوں گا کہ بس دے رہے لٹا رہے. مطلب کوئی اپنے گھر کے پیچھے کھڑکی بنا دے اور پیسہ رکھ دے، کتنا اللہ دیتا ہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے. اگر مستحق بھی آتے تو مستحق کو پتہ ہے نا کہ یہاں ملتا ہے، کتنے مستحق آتے ہیں اور کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو اتنا مال تھا، اتنا خرچ بھی. تو خرچ کرنا بہت اعلیٰ اقتدار پیدا کرتا ہے. کنجوسی، بخل اور خرچ نہ کرنا بہت سارے نقصانات کا باعث بنتا ہے. آگے آئیے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 10 آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اب اللہ نے فرمایا اس کا مال اسے اوندھا گرنے کے وقت کچھ کام نہیں آئے گا. دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. اس کا مال اسے جب اوندھا گرا دیا جائے گا، اور گرتا کہاں ہے انسان؟ جہنم میں. یاد رکھیے یہ آخرت کے اعتبار. تو اوندھا مراد رسوائی کے لیے. جہنمیوں میں سے ہر جہنمی کو ایسا نہیں کیا جائے گا، لیکن کچھ جہنمیوں کی قسمیں ایسی جن کو اوندھا کھینچا جائے گا. مطلب نیچے گرا کر سامنے پیشانی کے بال فرشتے پکڑیں گے اور کھینچ کر لے جائیں گے اوندھا، منہ کے بال گھسیٹتے ہوئے. یہ بہت زیادہ رسوائی کی علامت ہے، بہت زیادہ حقارت، بہت زیادہ گرا ہوا پن ہوگا اس دن، بہت زیادہ گناہ گار انسان. تو کہا جب یہ اللہ نے فرمایا اس کے مال اسے اوندھا گرتے وقت کچھ کام نہیں آیا، مطلب اسے اوندھا کھینچا بھی جائے گا اور اوندھا پھینکا بھی جائے گا.
جب اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم اپنے مال کو صرف جمع کرتے خرچ نہ کریں جہاں ضرورت ہے، اور پھر وہ زمانہ آ جائے وقت کہ انسان مر جائے اپنی بخیلی میں، اور پھر اس کا مال ہی جو ہے انا کنزو کا نا مالک بول کر اسے گلے میں ازدہ بنا کر ڈال دیا جائے، جو کہ منجا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے جو مال ہوگا جس کو خرچ نہیں کیا گیا ہوگا جہاں ضرورت ہے اور بالخصوص زکوٰۃ نہ دی گئی ہوں گی، وہ مال ایک سانپ کی شکل میں آئے گا جو گنجا ہوگا. گنجا اس لیے کہا، محدثین لکھتے ہیں کہ سانپ جو ہوتا ہے جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے، مطلب سانپ جو ہوتا ہے اس کے سر پہ کچھ بال ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے انسان کڑک بال ہوتے ہیں، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بال گر جاتے ہیں تو گنجا ہو جاتا ہے، خطرناک ہو جاتا ہے، اس کا زہر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے زہریلے پن سے اس کی جلد اور اس کے بال اس کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ گنجا سانپ ہوں اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کے ہونٹوں پر ڈسیں گے، ہونٹ بہت نازک تھی، اور کہیں گا نا کنزو کا نا مال، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. اور کنز اس خزانے کو بولتے ہیں عربی میں جس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے. زکوٰۃ دی جاتی ہے پھر وہ کنز نہیں ہوتا ہے نا. کنز خزانہ اسو کہا جائے گا کنز عربی میں جس کی زکوٰۃ نہ دی جاتی. جو زکوٰۃ دی جائے کنز میں نہیں شامل ہوتا ہے، پھر وہ مال ہے. لیکن نہ انہیں زکوٰۃ دیا نہ مال خریدی، کہا نا کنزو کا نہ مال، دونوں لفظ بول رہا ہے وہ. تو نے زکوٰۃ بھی نہیں دی اور مال بھی نہیں خرچ کیا اور وہ اس کی ہونٹوں پر ڈس رہا ہے. ٹھیک، تو کہا اسے آؤندہ ہم گرا دیں گے، تب اس کا مال کام نہیں آئے گا، اور آندھا گرنے کے بعد ہم سانپ ڈال دیں گے اور مختلف سزائیں. بہرحال پھر ایک طویل فہرست جو قرآن نے بھی کوئی حدیث نے، وقت نہیں اتنا، لیکن آپ سب جانتے کیا کیا سزا زکوٰۃ نہ دینے والے کی، کیا کیا سزا مال نہ خرچ کرنے والے کی. بے شک جو ہے اس کا مال اسے کچھ کام نہیں آئے گا جب اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ان علینا للہدی، بے شک راہ دکھانا ہمارا ذمہ ہے، راستہ دکھانا تو ہمارا ذمہ ہے. حق اور باطل دونوں بھی اللہ رب العزت، حق پر رہنا اور ضلالت یا گمراہی میں چلا جانا دونوں اللہ کی طرف سے. تو اس کا معنی یہ ہوا اس آیت کا، ہم اللہ سے گمراہی سے نجات بھی اللہ سے طلب کریں، حق راستہ بھی اللہ سے ہی طلب کریں، چونکہ اللہ کا ہی کام ہے ہدایت دینا، مطلب ہدایت پہ رکھنا یا اس کے برعکس کام کرنا. تو دونوں کے لیے اللہ سے ہم دعا کریں. پھر فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور فرمایا اور ہماری ہاتھ آخرت اور دنیا ہے. کہ زبردست بات دیکھیے آج کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں ہی کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. مطلب اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. تو کیا خوب نہیں ہوگا، کیا اچھا نہیں ہوں گے کہ ہم مومن اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگیں. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی جو آپ اکثر پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی اور مفہوم نہیں جس طرح سے لوگ لیتے ہیں، اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، میرے لیے دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت بھی اچھی کر دے. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں کہ دنیا اول اور آخرت بعد میں. ایک صاحب اس کی تفسیر بتانے لگے، دوسرے کو کہا کہ دیکھو جو ہے انہوں نے بہت دین کی بات کر رہے تھے، بہت دین کی بات کر رہے ہیں. تو جب وہ دوسرے صاحب نے ٹوکا آپ اتنی دین کی بات کر رہے لیکن آج تک آپ داڑھی نہیں رکھ پائے، اتنی دین کی بات کر رہے لیکن تزکیہ نفس میں ایک چہرے کو نہیں بدل پائے آج تک آپ، اور آپ اتنی دین کی بات کرتے. تو مجھے خواہش ہو رہی ہے کہ کاش کہ آپ جو بات مجھے بتا رہے ہیں اس میں سے ایک نقطے پہ عمل کرتے تو میرے لیے بھی اور زیادہ اچھا ہوتا. تو انہوں نے کہا دیکھو میری داڑھی جو ہے میں دل کی داڑھی رکھتا ہوں، میری داڑھی میں اوپر کی نہیں رکھتا ہوں، میں دل کی داڑھی رکھنے والا آدمی، تقوی کے اس معیار پر تھے وہ. اور اس کے بعد وہ ان سے کہنے لگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. قرآن میں اللہ نے کہا کہ دنیا پہلے ہے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت پھر بعد میں ہے. تو پہلے میں دنیا سنوار رہا ہوں اور پھر میں آخرت سنواروں گا. وہ بیچاروں کو شاید سمجھ میں نہیں تفسیر، جبکہ اس کی تفسیر یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ علم اور عمل کے اعتبار سے میری دنیا اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور جس کی بنیاد پہ ظاہر سی آخرت اچھی ہوں گی لیکن میری آخرت بھی اچھی کر دے. اس لیے کہ ہم نہیں جانتے اللہ کی مرضی، کوئی زبردستی ہے کہ ہم نیکی کر کے آئے تو ہم کو جنتی دے، جب تک اللہ فضل نہیں کریں گا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور پھر ہماری آخرت بھی کرتے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. تو کیوں نہ ہم مومن اللہ سے دونوں دعائیں ایک ساتھ کریں، دنیا بھی اور آخرت کی بھی، لیکن اس کے لیے کچھ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. خالی دعا سے کام نہیں چلنے والا. یہ طریقہ تزکیہ نفس، مال خرچ کرنا، اچھائی اپنے نفس میں ڈالنا، اور کوئی بھی اچھائی بغیر اپنے نفس میں ڈالے کہ نہیں آتی، یاد رکھیے. اور جب ایک اچھائی اندر آ جاتی ہے تو یہ پارٹ آف آپ کے نیچر بن جاتی ہے. اور سائنسی اعتبار سے تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہم جانتے ہیں، فطرت اور لوگوں کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں یہ فطرت ٹرانسفر ہو، نسل در نسل چلتی ہے. معلوم آپ کو چلتی ہے، نسل در نسل فطرتیں چلتی ہے. تو اگر آپ اپنے اندر کچھ اچھی خصلتیں پیدا کرتے ہیں تو یاد رکھیے آنے والی نسلوں میں خصلتیں ٹرانسفر ہوں گی اور یہ بھی ثواب جاریہ میں جاری ہے. یہ نیچرل ہے، یاد رکھیے. آپ دیکھیے اس بات کو، غور کیجیے اس بات کو کہ سمجھے ایک آدمی ہے جو پیر پر پیر ڈال کے لیٹتا ہے تو پیر پر کراس ڈالتا ہے. آپ دیکھیں گے اس کا بچہ اتنا چھوٹا وہ بھی پیر پہ پیر ڈال کے لیٹتا ہے. کوئی بھی کہیں گے ارے یہ بچے نے کہاں سے سیکھ لیا، اس کی سیکھنے کی عمر نہیں ہے ابھی، نہ سمجھتا ہے وہ. کوئی بولیں گے باپ پہ گیا،
ہوتا ہے نا ایسے، باپ پر گیا. کوئی بچہ ہے دیکھیے آپ، اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جو ہے بڑا ہو رہا ہے، اور بڑا ہوتے ہوتے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو درست نہیں ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو درست نہیں، جیسا کہ وہ لوگوں کو گھما دے رہا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے نا ایسا. آپ دیکھیے بچوں کا ہوتا ہے، بچے جو کیا کرتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں موبائل پہ بات کرتے ہیں. میں خود اپنے بچے سے غور کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک موبائل ہاتھ میں لے لیتا، ابھی کام یہاں بہت زیادہ ہے، ابھی میں نہیں آ سکتا ہوں، کل کال کیجیے، ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، رکھ دیتا. تو اس نے سیکھ رہا. اب اگر میں باپ ہونے کے ناطے جھوٹ بولتا ہوں تو وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے فوراً. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خصلتیں ہیں، ٹرانسفر ہوتی ایک دوسرے سے، اور یہ نسلی ایک پارٹ بن جاتی ہے کبھی کبھار. اور لوگ اس بات کو پہچانتے ہیں کبھی کہ ان کے خاندان سے تو یہ صفت کا حامل ہوں گا ہی اچھی، اور وہ خاندان سے تو اس میں یہ صفت تو آنا ہی ہے. تو یہ سائنسی اعتبار سے کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن فطری اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو، بالکل کلیئر دیکھ سکتے ہیں. تو اچھی خصلتیں محنت سے جو اندر آتی ہے نفس میں آ جائے تو پارٹ آف یور نیچر بن جاتی ہے، اور اس کے بعد پارٹ آف ہمارے کلچر، ہمارے بچوں کے اندر صفتیں جائیں. تو اچھی صفتیں پیدا کرنے میں اسلام اس لیے زور دیتا ہے کیوں تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ نسلوں کے اندر ٹرانسفر ہو. ٹھیک. تو کہا کہ اور آخرت اور دنیا دونوں ہمارے ہاتھ میں، تو مومن کو چاہیے دونوں اللہ سے مانگے. پھر اللہ نے فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اور فرمایا اور کہا میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آنکھ سے ڈرا دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ مال خرچ کرو، بخیلی مت، میں نے تمہیں ایسی آنکھ سے ڈرا دیا ہے جو شعلے مار رہی ہے، مطلب جس کے انگارے ابل رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں. میں نے تو ڈرا دیا، میرے اوپر ذمہ باقی نہیں کہ تم آ کر کہو اللہ تو بتا دیتا خرچ کرنے کا یہ فائدہ ہے تو ہم خرچ کر کے آتے. دیکھو میں نے بتا دیا. اللہ اپنی ذمہ داری کا وہ کر رہا ہے کہ میرا کام تو تھا کہ میں نے تمہیں شعلے مارتی آنکھ سے ڈرا دیا. پھر فرمایا لا یصلاھا الا الاشقى، اور فرمایا جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوں گا، وہی برا انسان داخل ہوں گا، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور پیروی سے منہ پھیر لیا، اطاعت سے منہ پھیر. اس شعلے مارتی آنکھ سے میں تمہیں ڈرا چکا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، جس کے اندر بدبخت برے لوگ داخل ہوں گے. اور فرمایا بدبخت وہ ہوں گے جس نے جھٹلایا، جو حق کا انکار کرنے والا ہے، اور جو ہے اطاعت سے منہ پھیرنے والا. تو یہاں دیکھیے دو تذکرے آ گئے. جس نے بدبخت انسان وہ ہے جس نے سب سے پہلے جھٹلایا، مطلب ایمان کا انکار کیا، اور دوسرا اطاعت کا انکار کیا. اگر ہم لوگ ایمان والے ہیں تو ایک اس میں تو کرائٹیریا فٹ ہو گئے ہم کہ ہم نے حق کو انکار کر لیا، اقرار کر لیا. لیکن دوسرا فیز اطاعت، اور پیچھے نہیں چلا، انکار کرتا اور اطاعت نہیں کرتا ہے. ہم اقرار کریں لیکن اطاعت غائب ہے نا. دونوں شرطیں ہیں نا جہنم سے بچنے کے لیے کہ اقرار ایمان اور اطاعت سنت ہوں گی، اس کے بعد اسلام کے طریقے بھی چلیں گے ہم. تو خالی اقرار سے کیا ہونے والا ہے ہمارے. تو دو شرطیں بتائیں. کہا کہ جس نے جھٹلایا اور پھر اطاعت نہیں کی، مطلب جس نے ایمان لایا اور پھر اطاعت کی وہ بچ گیا، جس نے اقرار نہیں کیا اور اطاعت بھی نہیں کی وہ تو اس میں رہا. پھر فرمایا وَسَيُجَنُّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا. اب اس آنکھ سے جو شخص نجات پائیں گا وہ شخص ہوگا جو اتقا، جس کے اندر تقوی والی صفت ہوں گی. اس آنکھ سے وہی شخص بچ پائیں گا جس نے جو ہے پرہیزگاری اختیار کی، جو پہلے بھی بات آ چکی ہے، جو خرچ کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد تصدیق کرتا ہے نیکی. تو یہاں پھر کہا کہ اس سے وہی بچ پائیں گا جس نے تقوی اختیار کیا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، اور دیکھیے پھر دوہرا کہ وہی بات پھر ڈبل آ گئی، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے. میں نے کہا نا تزکیے نفس کے لیے مال خرچ کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پھر کیا کہا کہ مال الذی یؤتی مالہ یتزکا، اپنے تزکیے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. تو تزکیے نفس کے اندر مال خرچ کرنا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم اگر صرف فرائض پہ عمل کرتے اور مال نہیں خرچ کر رہے ہیں تو تزکیے نفس میں وہ صفتیں، وہ خاص خصلتیں جو آنی چاہیے وہ نہیں آئیں گی جب تک مال خرچ نہیں کریں گے. تو کہا جو مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے، اور مال کیوں دیتا ہے، ریزن سنیے. آگے اللہ کیا فرمایا، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ اللہ فرماتا کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کے بدلے میں وہ مال دے رہا ہے. وہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا ہے کہ اس کے خاندان پہ کسی نے احسان کیا، اس آدمی نے اس پہ کبھی احسان کیا تھا، یا اس نے کبھی اس کو پیسہ دیا تھا تو اس نے اس کو پیسہ دے رہا. نہیں، یہ مال اس لیے نہیں خرچ کرتا ہے، یہ تو اس لیے خرچ کرتا ہے. اور اللہ نے آگے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنے
اپنے رب جو بلند اور بالا مرتبے والا ہے اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. اس لیے نہیں خرچ کرتا ہے کہ خاندان پہ اس نے احسان کیا تو ہم بھی احسان کریں گے، اس نے ہم کو دیا تو ہم بھی اس کو دیں گے. وہ تو صرف اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اپنے رب کو وہ اس کے راضی کرنا چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. اپنے رب سے جب ملے تو رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور چونکہ اسی آیت کے اوپر کچھ مفسرین کا اجماع ہے کہ ابوبکر صدیق کے تعلق سے آیت تھی جب انہوں نے آزاد کیا تھا، اجماع وہ کرتا ہے کہ نہیں، ہاں ابوبکر صدیق ہی مراد ہے کہ انہوں نے مال اس لیے نہیں خرچ کیا کہ انہوں نے کسی پہ احسان کر رکھا تھا. اور یہ ابتدائی دور کی بات ہے یاد رکھیں اسلام کی، جب اسلام کے لیے کچھ خرچ کرنا بہت بڑی بات تھی، اس لیے کہ خرچ کرنے سے بھی تو آپ دشمنیاں لے رہے تھے لوگوں سے، تب خرچ کیا. تو وہ کہتے ہیں ان کے، لیکن بہرحال آیت عام ہے قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے. تو کہا بلکہ وہ صرف اپنے پروردگار بزرگ اور بلند کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے یہ مال کو خرچ کرتا ہے. سب سے اعلیٰ جو رب ہے اس کے لیے خرچ کرتا ہے. پھر فرمایا وَلَوْ سَوْفَ يَرْضَىٰ، یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب اس سے رضامند ہو جائیں گے. یقیناً وہ رب بھی اس کے مال خرچ کر کے اپنے نفس میں تزکیہ کرنے کی بنیاد پہ یقیناً اس کا رب بھی اس سے ضرور جو ہے راضی ہو جائیں گا. اور اس پر جو ہے سورت ختم ہوتی ہے. اس سورت کا لب لباب جو کنکلوژن ہم لے سکتے ہو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ سورت اپیل کرتی ہے کہ مال خرچ کرو، ورنہ خرچ نہ کر کے آؤں گے تو پھر مجھ پر ذمہ نہیں، جہنم سے تو میں نے تمہیں ڈرا دیا. اور جو ہے مال خرچ کرو گے تو اچھی صفتیں پاؤں گے، مال خرچ نہیں کرو گے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا جو مال نہیں خرچ کرتے. پھر جو ہے جہنم میں جب گرو گے تو یہ مال کام نہیں. اور نفس کے تزکیے کے لیے دیکھیے یہ آیت تو بالخصوص جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں جو اللہ رب العزت نے اس کے 18 نمبر کے آدمی الذی یؤتی مالہ جو ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، جو پاکی حاصل کر. تو گویا اس صورت کا ایک جنرل کنکلوژن یہ، مال خرچ کیجئے تزکیہ نفس، اپنے نفس کے اندر اچھی صفتیں پیدا کرنے کے لیے، اور مال روک لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں پھر اپنے نفس میں بری صفتیں اور آخرت کے اعتبار سے نقصان اٹھانے کے لیے. ہم سب کوشش کریں مل کر کہ جو اللہ نے ہمیں جو ہے مال دے رکھا ہے، جو اپنا فضل دے رکھا ہے، اس فضل کو اپنی خود کی کوئی خاصیت نہ سمجھتے ہوئے، رب کی نعمت سمجھتے ہوئے اس نعمت کو بانٹنے کی کوشش کریں. جیسے اچھی صحت نعمت ہے تو آپ اس سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اچھی صلاحیت اللہ کی نعمت ہے اس سے لوگوں کا فائدہ دیتے ہیں. مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو خرچ کیجئے. اور یاد رکھیے ہم جس پر خرچ کرتے ہیں نا اس ذات کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں نا. تو ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو کیا کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر کے غریب ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، غریب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے غریب نہیں. لہٰذا خوب خرچ کیجئے، اپنے نفس میں صفت ڈالیے خرچ کرنے کی. یاد رکھیے خرچ کرنے سے یہ صفتیں فائدے مند اس دنیا میں ہمارے لیے ہوں گی، اور آخرت میں تو بہرحال خرچ کرنے والوں کے لیے بہت انعامات ہے. اور خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ اور کسی نیکی کا نہیں. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے اس نے ایک دانہ بویا، اس دانے سے 7 بالیاں آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے آئیں. اور اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے کہیں گناہ جو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو مال خرچ کرنے کا کم از کم ثواب جو فرسٹ سٹیج میں ہے وہ 700 ٹائمز ہے، اس کے بعد اس کی نیت کے مطابق ہے. جبکہ نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 ہے، لیکن مال خرچ کرنے کا پہلا سٹیج 700 ہے اور اس کے بعد جتنا ہے. تو مال خرچ کرنے کا جو ثواب ہے وہ کسی نیکی کا نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی نیکی کا اتنا ثواب نہیں جتنا مال خرچ. شروعاتی 700 سے ہوتی ہے اس کی، اور ملٹیپل آف 700 ٹائمز. جبکہ نیکی کا کیا 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 ہے. مطلب اس کے نیت کے مطابق یا تو 1 ملیں گا، یا تو نیت اور اچھی 10 ملیں گا، یا ملٹیپل ٹائم آف 10 میں جا کر 700 تک ملیں گا. لیکن مال خرچ کرنے والا تو اسٹارٹ ہی 700 سے ہو رہا ہے. کیا بات ہے! اس لیے کہ مال خرچ کرنا بہت اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اس تعلق سے مال خرچ کرنے سے کیا صفتیں اور کیا اعلیٰ اقتدار انسان میں پیدا ہوتے اچھے، اور مال نہ خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے. میرا عنوان سود آپ دیکھیے، اس میں بہت تفصیلی سے بحث کی کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، خرچ نہ کرنے کے. حالانکہ عنوان سود پر تھا لیکن پھر بھی اس میں نے ڈسکشن کیا اس کے بارے میں. اور زکوٰۃ کی اہمیت میں نے اس کے تعلق سے پوری تفصیلات رکھی تھی کہ مال خرچ کرنے سے کیا فائدہ، صرف زکوٰۃ دینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ سے زیادہ خرچ کرنے والے میں کتنے اعلیٰ اقتدار ہوں گے، یہ 2 عنوان میں نے تفصیلات بہرحال بیان کی تھی. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو خرچ کرنے کی صفت ہمیں عطا فرمائے. ہم تمام سے جو بخل اور کنجوسی ہم سے جو ہے نکال دیں. ہم تمام کو خوب جو ہے روزی عطا فرمائے تاکہ ہم تیری راہ میں خوب سے خوب خرچ کر سکیں جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. جب بھی خاتمہ ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.